ذکر اللہ کی کلام اللہ شریف کے اندر جو موجود ہے، یوم خلق السماوات والارض، یہ اب سے نہیں، یہ 1000 سال 1500 سال سے نہیں، ہمیں بارہا ذکر کرتے ہیں تو نبی کی زندگی سے لے کو آج تک کا 1400 سال 1450 سال کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ مہینوں کی تعداد جو ہے یہ کچھ ہزار سال مہینے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے جب سے ہم نے آسمانوں کو بنایا، جب سے زمین کو بنایا اور جب سے کائنات کو وجود بخشا، تب سے جو ہے یہ 12 مہینے بھی ہیں، چاند کے حساب کے عربی مہینے، سورج کے حساب کے انگریزی مہینے ہیں، بہرحال سارے جو ہے 12 مہینے بھی جو ہے یہ اللہ ہی کے ہیں۔ اور اس میں فرمایا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے بھی 4 مہینے بڑے ہی حرمت والے، عظمت والے، بڑے فضیلت والے مہینے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں حضرات مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس زمانے دور کے اندر ان 4 حرمت والے مہینوں میں بھی جدال اور قتال کی ممانعت فرمائی گئی تھی۔ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان مہینوں کی عظمت کیا خوب کہنے ہیں، کتنی بڑی فضیلت رہی ہوگی کہ ان مہینوں میں اللہ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی قتال کرے، کوئی جہاد کرے، نہیں کرنا بول کر، اور میں سے فرمایا ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم پہ در پہ ترتیب وار، یہ تینوں مہینے ہی حرمت میں سے ہیں۔ اور فرمایا رجب کا مہینہ ہے حرمت والے 4 مہینوں میں سے۔ اس مہینے کی حدیث مبارکہ میں قرآن کی آیتوں کی ذیل سے بڑی فضیلت آئی ہے، تفصیل ذکر میں جانا نہیں چاہتا میں۔ اس کی عظمت بتانے کے واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے 2 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں اور اس مہینے کا جو شرف تھا وہ حاصل کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی سے تیاری کیا کرتے تھے۔ جیسا ہمیں سیزن آنے والا ہے تو پہلے ہی سے اس کی تیاری ہوتی، ہمیں دنیا کی فکر رہتی نہیں، جس آدمی کو جس لائن سے وہ رہتا اس کی فکر، اس کی تیاری میں رہتا۔ حضور سے بڑھ کر کون عبادت گزار ہو سکتا تھا؟ نبی سے بڑھ کر کون اللہ کی منوانے والی ریاضتیں کرنے والا تھا؟ جبکہ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کھلی چھوٹ دے رکھا تھا، آپ کی بخشش فرما رکھا تھا۔ اللہ اتنا چاہتا، نبی کو اتنا چاہتا کہ اعوذ باللہ بھول چک سے بھی اگر کوئی غلطی نبی سے ہو جائے تو اللہ اس کی پوچھ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے اللہ نے آپ کو سند دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو قربانیاں پیش کیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے اور آپ کو سبق دیے، مجھے اور آپ کو سمجھائے اور بتلائیں کر کر اللہ نے جو حکم نبی کو بھیجا، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، یہ میرے بندوں تک، تمہاری امت تک یہ چیزوں کو پھیلاؤ، یہ سبق سکھاؤ، لیکن قربان جائیے نبی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ باپ اولاد کو کیا کرتا؟ دیکھ رہے بیٹا یہ کر، یہ کام ایسا کر، حکم کرتے ہیں۔ امت کے واسطے نبی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، کسی عمل کا آپ حکم نہیں بلکہ عمل خود کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہیں، مسند حدیث ہے، صحیح سند کی حدیث ہے، جیسے رجب کا چاند نظر آ جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک عمل شروع ہو جاتا، جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا عید الفطر کا چاند نظر نہیں آ جاتا تھا۔ بارہا ہم جیسے جو مہینہ آتا ہمارے سامنے، اس کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے تذکرے ہمارے سامنے آتے ہیں،
لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنا نہیں چاہتے، اپنانا نہیں چاہتے، ہماری زندگیوں میں وہ اسپرٹ، وہ طاقت، وہ خوبی جو ہے دین اور شریعت کی لا کر اپنانا نہیں چاہتے ہیں۔ صحابی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے رجب کا چاند دیکھتے آپ کے چہرے مبارکہ پر خوشی کے اثرات ظاہر ہو جاتے تھے، اور آپ دعا کرتے اللہ سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ کچھ دن گزر گئے اس مہینے کے ہمارے نزدیک کہ ہم میں سے کسی نے اللہ سے کچھ دعا مانگی ہوگی، یا رجب کی فضیلت کو ہم نے یاد کر کے کہ اللہ سے کچھ ہم نے زندگی کی مختصر کچھ دن مانگے ہوں گے۔ یہاں نبی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اے اللہ یہ رجب اور شعبان دو جو حرمت کے مہینے ہیں نا، ان مہینوں میں میری زندگی میں برکت عطا فرما، کیونکہ یہ چیز بھی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے کچھ مانگے بغیر ہمیں ملتی نہیں ہے۔ آج ہمیں سمجھیں گے کہ میں بزنس کروں مجھے برکت ملے گی، میں کاروبار کروں، میں فلانا کام کروں، میری پیسہ تو ضرور آ سکتا ہے، لیکن برکت الگ چیز ہے۔ جب نبی نے خود مانگا ہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہو سکتی ہے۔ ان دونوں مہینوں کے اندر برکت مانگنا ہے، برکت ہماری صحت میں بھی ہو، ہمارے کاروبار میں بھی ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو، ہر لائن سے ہر چیز سے برکت۔ دو مہینوں کی اللہ کے نبی نے رجب اور شعبان دو مہینوں میں میری زندگی میں اللہ تو برکت عطا فرما۔ جب اللہ نبی نے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا وبلغنا رمضان، اور ہماری زندگی کو اتنی لمبی کر دے اور مجھے وہاں تک پہنچا دے میں رمضان کے مہینے کو پالوں، حاصل کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ موت جو ہے شہید کی موت ہے، پسندیدہ موت، اور اس کی فضیلت الگ ہے شہید کی۔ حضور اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ اگر مجھے موقع ملے تو میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، اور تو مجھے پھر دوبارہ زندہ کرے تو میں پھر شہید ہو جاؤں۔ یعنی 3 مرتبہ یہ نبی کی خواہش تھی کہ میں شہید کی موت کو اپناؤں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ آپ کو زندگی اور دنیا کی آس جینے کی نہیں، بلکہ رب کو راضی کر کے جتنی مختصر زندگی ملے وہ پا لینا تھا۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے رمضان تک باقی رکھ، وہاں تک پہنچا دے، کیونکہ وہ فضیلت الگ ہے رمضان کے مہینے کی، اس کے اجر و ثواب الگ ہیں، اللہ کے یہاں وہ مقبولیت والا مہینہ ہے۔ کہ اس مہینے کو پانے کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے رمضان تک باقی رکھ۔ رجب اور شعبان میں برکت مانگی آپ نے، اور رمضان کے مہینے میں وہاں تک رہنے کے اللہ سے آپ نے دعا مانگی ہے۔ تو یہ میرے واسطے اور آپ کے واسطے سبق ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ان 3 مہینوں تک اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں برکت بھی دے گا۔ جبکہ دوستوں بزرگوں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لا کر اپنی امت کو تعلیم دی، ہر چیز کا سبق دیے، ہر چیز کی جو ہے سکھائی ہے، اس میں سے دنیا کی وقت اور آخرت کی زندگی بھی سکھا کر گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی الگ ہے، آخرت کی زندگی الگ ہے۔ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ لامحدود زندگی ہے مرنے کے بعد کی، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اب اس دنیا کی زندگی اس کا کوئی بھروسہ نہیں کب ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں دنیا کے پورے 50,000 سال گزریں گے تو آخرت کی زندگی کا 1 دن بنتا ہے۔ 50,000 سال آخرت کی زندگی کا 1 دن بنتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہماری زندگیاں کتنے سال کے ہیں۔
آخرت کے حساب سے کتنے دن کی ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ حضرت علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی 100 سال کی زندگی سے حساب لگایا جائے، 100 سال کی، ویسے تو وہ لوگ نصیب والے ہو گئے اگر 100 سال پالیں گے، تو آج نہیں ہے 100 سال کی عمر۔ 100 سال بھی اگر کوئی جی رہا ہے تو آخرت کے مقابلے کی زندگی میں 1 منٹ یا 1.5 منٹ کی زندگی ہے ہماری۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ 100 سال اگر میری عمر ہے دنیا کی، تو مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی کے حساب سے 1 منٹ یا 1.5 منٹ کی زندگی میری ہے۔ اب اس میں 1-1.5 منٹ میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں ہمیں؟ جب کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک پل ایک لمحہ بھی جو ہے بیکار آئے گا نہیں گیا، وہی ایک پل ایک لمحہ بھی ہمارا جو ہے آخرت کی زندگی میں نہیں لگ رہا ہے۔ امتحان گاہ بنا کر اللہ نے بھیجا، یہ 1 اور 1.5 منٹ کی زندگی ہمیں رب کو راضی کر کے چلے جانا ہے۔ صد افسوس کی بات کہ ہمارے ہی گاؤں میں تقریباً 15 دن کے اندر میں 3 اموات ہو گئے۔ ہر کسی کو زندگی جینے کی، زندگی گزارنے کی خواہش رہتی ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں ہے۔ کتنے ہمارے پلاننگ رہتی ہیں، کتنے پروگرام رہتی ہیں، ہمیں کیا کیا سوچ کر رکھے رہتے ہیں۔ جینے کی دعا کرو حضرت بولتی ہیں، نہیں، اچھی موت مرنے کی دعا کو نہیں بولتے۔ مطلب انسان کی ایک خواہش ہے، اسباب ہے دنیا، لیکن اس پر اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی جو ہے تقدیر جب لکھائی گئی ہے تو انسان کی سوچ اور انسان کی رائے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ یہ تو سب کو معلوم ہے بات، آپ بھی جانتے ہیں بخوبی، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جاننے کے بعد بھی ہماری لاپرواہی زندگیاں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ، ایک انسان سر پر صحرا سجا کر دلہا بننے کی خوشی میں تیاری کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے نام کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ کئی طرح کے جو ہے عجیب حالات زندگی میں گزرتے رہتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد نہیں کہ میں بڑا دولت مند بن کر، بڑی بلڈنگیں بنا کر، میں ایک شہرت کما کر، نام کما کر جاؤں، یہ نہیں، کہ جو ہے زندگی جتنی مختصر اللہ ہمیں دیا ہے، اللہ کو راضی کر کے نبی کی اطاعت میں گزار کر چلے جانا، یہ مبارک زندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جو ہے باتیں ہمارے سامنے ارشاد فرمائیں دنیا کے تعلق سے، ہم نے سنا ہے۔ لہٰذا دوستوں، بزرگوں، جو ہے اس دنیا کی اگر 100 سال کی عمر بھی رہی تو ہماری کوئی جو ہے اس میں کبھی بھی رہنے کا یا کچھ جو ہے ساتھ لے جانے کے بارے میں سوچنا ہے تو نیک اعمال ہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے رشتہ دار، اس کے اہل و عیال اب جاتے نہیں، ہمیں جنازہ پڑھتے ہیں، دفناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جانے والے قبر کے اندر اس کے حالات و ادھر کی زندگی میں جا کر اس کا معاملہ آخرت کے مقابلے میں ادھر ہو گیا، لیکن افسوس ہماری زندگیوں میں قبر کو دیکھ کر ہم عبرت نہیں حاصل کر رہی، جنازے دیکھ کر ہم عبرت حاصل نہیں کر رہی، پھر بھی اسی قبرستان میں کھڑے ہو کر ہمیں دنیا کے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اور پروگرام اور اپنے پلاننگ کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سامنے مرنے والا تو مر گیا، مجھے مرنا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر جنازہ اور خبر دیکھ کر بھی انسان عبرت نہ حاصل کرے تو پھر اس کے واسطے عبرت کے واسطے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ابھی نہیں کہ ہمارے سامنے جو مرحوم ہیں ان کا معاملہ، آخر میں ایک اسٹرنجر کو جا کر آئے تھے، 5 منٹ کے آگے پیچھے کا مسئلہ تھا، مجھے بلا بھیجے، گیا، جا کر یاسین کی تلاوت کر کے میں نے دم کیا، پھونکا، سکرات کی حالت میں لگے ہوئے تھے کہ ایک جگہ حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح نکلنے میں تکلیف ہوتی رہتی ہے، اور یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی روح جو ہے آسانی سے نکل جاتی ہے۔ جیسے انہوں نے یاسین کی تلاوت کو سنا اور بآسانی کے ساتھ جو ہے ان کی روح نکل گئی۔ اب ان کے معاملات اللہ بہتر جانے، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا اور کہتے ہوئے سنا
کہ اسرائیل کو دیکھ کر اس وقت حالات جو ہے کئی لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے. کوئی سرنجا کر دیتا ہے، کوئی پاخانہ کر دیتے ہیں، کسی کے آنکھ کے دیدے جو ہے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر سکڑ جاتے ہیں، لیکن آسانی کے ساتھ ان کی روح نکلے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خراب ہوتا ہے تو اللہ کو پسند رہتا ہے. اب بعض لوگ ایسے رہتے ہیں ساری دنیا کو اچھے رہتے نہیں، مرنے کے وقت ان کے چہروں کے رونق بدل جاتی ہے. کہتے ہیں کہ بھئی نہلاتے وقت اتنا سرما دینے کے بعد بھی میت کے چہرے پر کیا رونق نہیں تھی، کیا ہوا معلوم نہیں. تو اللہ ایک چھوٹی سی مثال مرتے ہی قبر میں جانے سے پہلے لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہے کہ یہ جو ہے نیک تھا کہ بد تھا کہ معلوم ہو جاتی ہے. آج ہمیں بعض لوگوں کے سامنے شرمندے ہونے سے یا کچھ اپنی عزت اپنے عہدے کو سامنے رکھ کر اسے نبھانا، اسے مضبوطی سے پکڑنا، ان چیزوں کو ڈرا کر زندگی گزارتے ہیں. مرنے کے بعد کی حالات کی زندگی دیکھو، حشر کے میدان کی زندگی کے بارے میں سوچو. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے لوگ ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے. ان کے سامنے ہماری زندگی کی فائل کھولی جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک ایک پل کا بھی ہمارے سے حساب لے گا تو ہماری حالت اس وقت کیا ہوگی. لہٰذا لمبی بات گفتگو کرنا بھی نہیں ہے، جنازے کا مسئلہ بھی ہے. تو دوستوں بزرگوں، ہمارے سامنے یہ جانے والے جو ہے سارے عبرت رکھ کر جا رہے ہیں. جانے والا بس اعمال ہی نیک لے کر جاتا ہے. خبر بھی کہتی ہے کہ آنے والے کو اگر تیرے نیک عمل ہیں تو پھر فکر نہ کر، میں تیرے واسطے راحت اور سکون کا مکان بن جاؤں گی. اور اگر تیرے عمل بد ہیں تو پھر جو ہے اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ تیری تو کوئی خیر نہیں ہے. اب لوگوں کا عقیدے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ 40 قدم آنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، 40 دن کے بعد ان کی روح جاتی ہے، بعد میں پوچھ تاچھ ہوتے ہیں. یہ سب برملا الگ چیزیں ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نہیں، زندہ انسان سے مرے ہوئے سے درمیان میں جب مٹی پڑ جاتی ہے تو فرشتے فوراً اتر جاتے ہیں سوال جواب کے واسطے. اسی وقت جو ہے عذاب بھی شروع ہو جاتا، اسی وقت جو ہے ان کے واسطے نجات بھی مل جاتی ہے. لہٰذا ہم سب جو ہے اپنے مرحومین کے واسطے اور ان کی مغفرت کے واسطے بھی دعائیں کریں گے، اور ہم اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لے کر کیا ہم نے اپنی 60-70 کی جو ہے مختصر زندگی کو ہمیں کیسے گزار رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزار رہے ہیں کہ نہیں، پھر ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے. ان تمام چیزوں پر تبصرہ کر کے اپنا خود جائزہ لے اور اپنی خبر اور اپنی آخرت کی فکریں کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے صالح صاحب کا 3-4 دن پہلے کار ایکسیڈنٹ ہو گیا. ابھی تک انہوں ICU وارڈ میں موجود ہی ہوش میں نہیں آئے. اب تمام حضرات سے اپنی خصوصی دعاؤں میں دعا کی درخواست ہے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت میں